السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ پاک فوج کے مزید دو جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے جو زخمی حالت میں تھے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے جو زخمی تھے وہ دو فوجی مزید شہید ہو گئے۔ کل تعداد شہیدوں کی وہ 13 ہو گئی ہے، جبکہ یہ جو زخمیوں کی تعداد تھی وہ 78 ہے۔ اس آپریشن بنیاد مرصوص میں ایک سب سے بڑا جو ملکی دفاع کے لیے کھڑے ہونے والے مسلح افواج کے جوانوں کو پوری قوم کا سلام، پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، ہمارے لیے یہ وہ جذبات ہیں، ہمارے لیے یہ وہ مقام ہے جہاں ہر پاکستان کے ساتھ جڑے ہونے والا ملک، دوست، احباب، عزیز، ہر جگہ جشن منایا گیا، ہر جگہ شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، ہر جگہ یوم تشکر منایا گیا۔ ہمیں پوری قوم کو پاک فوج پہ، پاکستان کے مسلح افواج پہ فخر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم کا آپ کو سلام ہے، پوری قوم کو سلیوٹ، پوری قوم کا جو آپ کو سلوٹ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے 13 شہید اور ان کے سینکڑوں جہنم واصل کیے ہیں۔ ہماری 3 ایئر بیسز پہ حملہ آور ہوئے اور ہمارا نقصان بالکل مائنر سا ایک ہوا، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جناب اس کو کنفرم کیا، لیکن ہم نے ان کی 12 سے زائد جو ہے وہ ایئر بیسز تباہ و برباد کی، ڈیپو برباد کیے، S-400 سسٹم برباد کیا، تباہ کیا، ملیا میٹ کیا، دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور جواب منہ توڑ دیا۔ اور یہ ہے وہ تعریف جو پوری دنیا نے، وہ چاہے آپ برٹش کو لے لیں، چاہے امریکن کو لے لیں، یورپین کو لے لیں، آپ ایشیا میں آ جائیں، ہر شخص نے اس پاکستان کے ان جوانوں کی، اس افواج کی تعریف کی ہے اور سب نے کہا ہے کہ یہ ہیروز ہیں اور ان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے اور جو ان کے اندر سکلز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ایبیلٹیز ہیں، وہ کمینڈیبل ہے اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، چاہے بھارت ہاتھ سے 1000 گنا زیادہ بھی بڑا ہو۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ابھی بھی دشمنوں کی جانب سے بھی، اور اس میں کہیں حل تک جو صداقت پائی بھی جائے، وہ یہ ہے کہ جی انڈیا نے چونکہ اب بارڈر کے نزدیک S-400 سسٹم نصب تھا، اب انہوں نے مزید تیاری کے لیے انہوں نے صرف اس کو پوسٹ پون کیا ہے اور یہ بھرپور تیاری کے ساتھ 300 کلومیٹر پیچھے اپنا سسٹم جو ہے نصب کر رہے ہیں، تاکہ آپ انٹرس پہ ہوتے ساتھ ہی آپ سسٹم کو جام نہ کر سکیں۔ اسرائیل سے مزید جدید اور امریکہ سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے اس سے سب سے بڑی جو بات ہے وہ پورا پلان ماسٹر مائنڈ امریکہ خود ہے، یہ کلیم ہے، اور یہ اس میں کہیں صداقت بھی ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران کو بھی یہی دھمکیاں ہمیشہ لگاتا ہے، لیکن ایران کے خلاف کوئی کارروائی آپ کو عمل نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ان کا چائلڈ ہے۔ اب انہوں نے آج پھر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک دھمکی جناب دی ہے کہ ایران کو چاہتا ہوں جی، تو ریٹ چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں، بھائی نہیں تو یہ کر دیں گے، ایران سے ڈیل چاہتا ہوں، فلاں۔ بس یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اسی طرف چل رہے ہیں، اسی لیے امریکہ جو ہے وہ 2 دن پہلے ہماری جنگ سے پہلے کہتا تھا کہ آپ بھگتیں خود، اور 2 دن بعد اس کو یاد آ گیا، وہی میں نے تو اس کو پریپیئر کیا تھا چائنا کے لیے، اور یہ تو جناب پاکستان کے ہاتھوں ہی ہار گیا، جو تعداد میں ان سے تھوڑے تھے۔ لیکن بات یہاں پہ وہ اس کمانڈ کی، اس کیپیبلٹی، ایبیلٹی، ٹریننگ کی ہو رہی ہے۔ آپ 1000 گنا زیادہ، یہ خبر آپ کی سچ بھی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، آپ 1000 گنا زیادہ اسرائیل سے ٹیکنالوجی جدید لے لیں، لیکن جب تک نکمے پائلٹ رہیں گے، بزدل پائلٹ رہیں گے، بے ایمان کافر پائلٹ رہیں گے، کافر فوج رہے گی، ہم ہمیشہ ان کے اوپر غالب رہیں گے، اور یہی فلسفہ ہے، اور اللہ نے ہماری ہمیشہ مدد کی ہے۔ اور آپ کو ایڈوانس بتا دوں کہ چائنا نے بھی اور ہمارے بھی اتحادیوں نے کہا آپ سو جائیں، ایزی ہو جائے، ریلیکس ہو جائیں، یہ جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی سے حملہ آور ہونے کی دوبارہ 2 نسلیں بھی ان کی کوشش نہیں کریں گی۔ خیر، یہ کوئی اور ڈس ایڈونچر کرنے کا سوچ بھی لیں تو خبر آپ کو پہلے سے ایڈوانس دے رہا ہوں، اب ہم ان کا 100 گنا زیادہ مزید ڈسٹرکشن کریں گے، یہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں، وہ فوج ہے، وہ ایمان والے لوگ ہیں جن کا جذبہ سرشار ہے، وہ شہادت کا ہے، اسی سے وہ سرشار ہے۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ عمران نیازی اڈیالوی چانسلر جو مقیم ہے اڈیالہ کے، ان کے جو ہے نا 2 سال سے زیادہ 3 سال کا وقت لگا ان کے بچوں کو اس بات پہ قائل ہونے پہ کہ جناب ہم نے اپنے باپ کے بارے میں بات کرنی پبلک پہ آ کے، اور ہم نے جناب اب امریکہ کے پاؤں پڑنے ہیں، اور اس نے آگے سے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جناب امریکہ سے زائد اور ٹرمپ کے پاؤں پڑنے سے زیادہ پریشر کوئی نہیں ڈال سکتا، اور دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بڑی اچھی آپشن اویلیبل بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ امریکی صدر کا دباؤ ڈلوائیں اور ہمارا باپ جو ہے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس خبر کو، آپ اس کمانڈر، اس جو ہے کرنل، میجر، کیپٹن سے جوڑ لیں، حالانکہ وہ مشقتی تھا، جس کے بارے میں انڈین میڈیا نے مشہور کیا تھا کہ ان کا شاریرک شوشن کیا گیا ہے عمران نیازی صاحب کا، تو وہ غیر انسانی حقوق کی طرف وہ ادھر توجہ دلا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنے سال لگے اپنے باپ کے بارے میں، اب پتہ نہیں وہ آپ کے والد صاحب، کیا آپ کہہ سکتا ہوں، غیر انسانی حالات میں رکھا ہوا ہے جی، ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، وہ کون سی یو این کی، آپ کی اماں نے لکھا تھا کہ یو این کی قرارداد تھی، اس میں جناب کلیئر جو ہے ڈائریکشن ہے، وہ ڈیسیژن ہے کہ جناب آپ
ان کو رہا کریں. وہ کہاں لکھا ہوا ہے دنیا میں؟ ہمیں بھی وہ دکھا دو. اور دوسرا تم نے کہا کہ ان کو محروم رکھا ہوا ہے انسانی حقوق سے, بنیادی سے مقدمات بھی درج ہیں ایسے جس میں ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو خبر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اصل درد وہاں ہے کہ پتہ ہے کہ امریکہ سے چاہے آپ سفارش کروائیں, آپ دنیا سے جہاں سے مرضی سفارش کروائیں, جتنا مرضی انٹرنیشنل دباؤ ڈلوائیں, بات یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ حافظ صاحب ہے, آگے کوئی بندہ جو ہے نا وہ کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا ہوا, وہ دنیا مانتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاورفل اور انفلوئنشل بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور انہوں نے کراس لگا دیا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ پورے قانون کے مطابق یہ چھوڑ دیا عدالتوں پہ. اس لیے وہ کوئی انٹرفیرنس, کوئی دباؤ برداشت نہیں کر رہے, اور امریکہ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے اور اس کی خبر بھی ہے, اور وہ یہ کوشش کر بھی چکے ہیں. اس کا اندازہ ان کو امریکہ کے جو ہے وہ اپریشن کا اور انٹرنیشنل دباؤ کا آپ کو 10 مئی والے حملے سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ہم حملہ کر کے رہیں گے, اور ہم حملہ کر کے رہے. پھر ہم نے ڈسٹرکشن کی, پھر امریکہ ہو چاہے وہ یورپی یونین ہو, پھر ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ پھر ہم اس طرح حملہ کرتے ہیں اور اس طرح پھر منہ توڑ جواب دیتے ہیں. پاکستان کی بھی تیاری ہے. عمران خان صاحب کو پرول پہ کوئی رہائی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ 2 کیسز ڈیفرنٹ ہیں, اور ان وکیل صفائی صاحب, ان جاہل وکلا کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. منیر ملک صاحب, آپ کے لیے, آپ جو ہیں وہ ایک اچھے بھلے میرا خیال ہے پڑھے لکھے وکیل لگتے ہیں. میرے جیسا ندان عام سا بندہ, فقیر سا بندہ, ناچیز بندہ آپ کو یاد دلا دے کہ آئین کا آرٹیکل پڑھ لیں, اس میں یہ مینشن ہے کہ صدر کہے, صدر کی ڈائریکشن پہ اور اس کے ایڈوائس پہ, چیف جسٹس کے ایڈوائس کے ساتھ اور متعلقہ کورٹس کے چیف جسٹس کے ساتھ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں صوبوں سے. جناب مختلف ہائی کورٹ سے آپ سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیج سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کلیئرز ہے, آپ بھٹکائیں مت اور آپ خود مت بھٹکیں. اس لیے ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. اور یہ جو ہے ان بھارتی جو ہے یوتھیاز اور اسرائیلی امرانڈوز کے لیے بھی ایک بری خبر ایک اور ہے کہ نیازی صاحب نہیں رہا ہو رہے, اور نیازی صاحب کو کوئی پرول پہ رہائی نہیں مل رہی کیونکہ یہ 2 الگ الگ میٹر ہیں. پرول پہ رہائی عدالت کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی کان کھول کے سن لیں, ان کو کوئی رہائی نہیں مل رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے جناب, وہ آپ کو ایک اور بری خبر سنا دوں کہ آئی ایم ایف نے جناب, جس کے پاس آپ کے مہاتما نیازی نے جانا نہیں تو خودکشی کرنی تھی, کرتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بار بار یو ٹرن لیتا ہے اور اپنا تھوکا چاٹ لیتا ہے. تو آئی ایم ایف نے جناب 1 ارب 20 کروڑ 2 کروڑ اور 30 لاکھ ڈالر کی جناب کس جاری کر دی ہے. اب صفحے ماتم بچ گیا یوتھیاز امرانڈوز میں. خیر, اب دوسری بات ہے کہ جیل انتظامیہ نے بھی لکھا ہے کہ جناب جیل مینول میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ جناب نیازی مہاتما یا کسی بھی قیدی کے لیے ذاتی معالج اور غیر ملکی جناب آپ کو جناب وہ ملاقات کے لیے آپ کو کوئی بندوبست پر بند کیا جائے. ایسا کہیں نہیں ہے, نیازی صاحب کوئی آسمان سے نہیں اترے جناب. ان کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں جو ڈک سیل آپ کہتے ہیں, ان کو فرنش ڈک سیل پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہوا ہے. کس طرح وہ جناب کچھ کاجو پستے بادام اور روڈ کو کین پیتے ہیں, اور وہ کس طرح کولر شولر لگے جن کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے تھے. خیر, بھارت مزید تیاری پکڑ لے, مزید آپ کی ڈسٹرکشن ہوگی. اور امریکہ نے جو ٹیبل پہ لانے کے لیے جو آج بھی انہوں نے سعودی میں جو ریاض میں جو انویسٹمنٹ سمٹ تھا اس میں بھی کہا کہ میں تجارت کی بنیاد پہ دونوں کو ٹیبل پہ لایا ہوں. تو یہ آپ کو بہانہ ذرا میں دور توجہ دلا دوں کہ یہ بہانہ ہے, آگے نشانہ کچھ اور تھا. بار یہ تھی کہ جناب ہم تو پہلے مرے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. بات سنا ہے نا, آپ کو تو فرق نہیں پڑ رہا. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی. ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنا حملہ کر کے, جوابی کاروائی کر کے, دفاع کا استعمال کر کے پھر ٹیبل پہ آئے ہیں. بات اچھی ہے کہ تجارت پہ آپ دونوں کے ساتھ چلیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب امن قائم ہو. مشرق وسطیٰ کا امن جناب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم اس کو قائم کر کے رہیں گے. پہلے امن قائم کرنا تو اسرائیل کو کہو نا کہ اپنی اوقات میں رہے, پہلے فلسطین پہ مظالم جو ڈھا رہا ہے اس سے نکلے, پہلے ان سے نکالے. اور یہ جو آپ یہ کہنا جی اسرائیل پہ ایک نیگیٹو میسج نہیں جانا چاہیے کہ جی میں مشرق وسطیٰ کی طرف بہتری کی صورت پہ جا رہا ہوں اور ہم نے شام سے بھی پابندیاں اٹھا لی ہیں. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ججز ٹرانسفر والے معاملے پہ بھی کہا ہے, میں اس کی بھی آپ توجہ دلوا دوں, اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے. لاہور کا خوفناک حادثہ جو ہے وہ جن کی جو لوگ جو جان گوائی ہے ان کے لیے بھی, عزیزوں کے لیے بھی دعا ہے, ان کی مغفرت کے لیے بھی, ان کے لیے صبر کی تلقین بھی ہے, اور ہم ان کے اس غم میں ساتھ بھی ہیں. اللہ مغفرت فرمائے. اور رہی بات جناب آپ کو 2 چیزوں کو ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, یہ 2 الگ چیزیں ہیں, سزا معطلی اور جو آپ کہہ رہے ہیں نیازی مہاتما صاحب کی پرول پہ رہائی جو کہ اعتراضات کے ساتھ سنی جا چکی ہے, یہ 2 الگ چیزیں, میں ان کو دیکھ لوں گا. اور رہی بات جو ججز ٹرانسفر والا مونڈیئر کا